فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو شیطان کو دیکھا کہ ملعون تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو سارے فرشتے اس امر پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں سجدہ کرنے کی توفیق ملی ہے، پھر سے سجدے میں گر گئے۔ اس طرح فرشتوں کے یہ 2 سجدے ہو گئے۔ شیطان نے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ ملعون اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھتا رہا اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت سمجھتا رہا اور اس کے حکم کا انکار کر کے اکڑ گیا۔ اس اکڑ نے اسے سجدہ نہ کرنے دیا۔ فرشتوں نے خدا کے حکم کے آگے سر خم کر دیا اور سجدے میں گر گئے، مگر شیطان کو اس کی اپنی اکڑ نے جھکنے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ میرا حکم پا کر تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ آگ جوہر لطیف اور نورانی ہے اور مٹی جسم کثیف اور ظلمانی ہے، پھر میں آگ ہو کر مٹی کے آگے کیوں جھکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تیرا کیا حق ہے کہ تو یہاں رہ کر اکڑے اور غرور کرے، نکل یہاں سے کہ تو ذلیل ہے۔ یہ واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 میں بیان کیا ہے۔ فلسفی شیطان اپنے جھوٹے فلسفے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرا گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے ہوئے اپنے فلسفے کو سامنے لے آیا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے جس کی اصل آگ ہوگی وہ افضل ہے اس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی۔ اس طرح ملعون نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھ لیا اور اپنے اس فلسفے سے راندۂ درگاہ ہو گیا، حالانکہ اس کا یہ فلسفہ بالکل غلط تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک مولا اللہ رب العزت فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل و جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔ علاوہ ازیں آگ کا مٹی سے افضل ہونا اس لیے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی، تیش، ترفع اور بے قراری پائی جاتی ہے اور ان باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو شیطان میں تکبر پیدا ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا اور مٹی میں آہستگی، سکون، وقار، بردباری اور انکسار پایا جاتا ہے اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور انہی باتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے پر ابھارا تھا۔ مٹی اس لیے بھی افضل ہے کہ جنت کی مٹی مشک سے بھی بہتر ہوگی، گویا وہاں بھی مٹی ہوگی مگر آگ جنت میں نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں آگ عذاب کا سبب ہے، مٹی نہیں، اور مٹی آگ سے بالکل بے احتجاج ہے۔ لیکن آگ مکان کی احتیاج ہے اور اس کا مکان مٹی ہے۔ مٹی سجدہ کی جگہ ہے، آگ نہیں۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں اور آگ سے برباد و تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دارہ ہے، جو ہر چیز اس میں رکھی جائے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور بڑھاتی ہے، جیسے کہ بیج وغیرہ، اور آگ ہر اس چیز کو جو اس میں آ جائے فنا کر دیتی ہے۔ باوجود ان امور کے مزے کی بات یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ معلوم ہوا کہ فلسفی شیطان کا اپنا یہ فلسفہ بھی باطل تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، اور اس سے بڑی مہلک غلطی شیطان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فلسفہ لے آیا اور اپنی اس حرکت سے ہمیشہ کے لیے راندۂ درگاہ بن گیا۔ شیطان کے اس حال سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے باوجود بھی اپنی سائنس، عقل اور اپنے فلسفہ کو کبھی نہیں لانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر فرشتوں کی طرح فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔
غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کر دیا تو باقی اگلی قسط انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔